بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا میں جو سب سے سستی چیز ہے وہ ہے خوف۔ اگر انسان اپنے دل میں خوف کو بٹھا لے تو جیسا کہ حضرت علی علیہ السلام کا فرمان ہے، ان کا ارشاد ہے کہ اگر آپ خوف کو اپنے اوپر حاوی کر لو گے تو وہ جس چیز کا خوف ہے وہ آپ کے سامنے آ کے کھڑا ہو جائے گا۔ تو جو دنیا میں اس وقت بک رہا ہے، سب سے سستا جو ہے وہ جو چیز ہے وہ خوف ہے۔ اگر اس پہ آپ خوف پہ حاوی ہو گئے تو ختم ہو جائے گا، اگر خوف آپ پہ حاوی ہو گیا تو آپ ختم ہو جائیں گے۔ یہ ایک ٹرو سٹوری ہے۔ بات ہم نے کرنی ہے کہ جو یو کے اندر آج کل ہوم آفس کی طرف سے پکڑ دکڑ شروع ہے، یا جو یو کے کی ہوم سیکریٹری ہیں، وہ جو ہر اگلے دن جو ہے وہ ایک نئے قانون پہ بات کرتی ہیں، ایک نئے لیجسلیشن پہ، ایک نیا قانون، میں یہ کر دوں گی، میں وہ کر دوں گی، میں اس ملک میں جو ہے وہ، یہ برٹش ملک ہے اور اس میں جو ہے وہ کسی غیر قانونی جس کو رہنے کا حق نہیں اس کو نہیں رہنے دوں گی۔ تو اس ساری چیزوں پہ آج تھوڑی سی جو ہے وہ تفصیل کے ساتھ بات کرنی ہے۔ تو اس میں دو تین جو ہے وہ آپ کو مثالیں دوں گا۔ اگر آپ کے اندر بھی وہ خوف ہے، اگر آپ نے اس خوف کو حاوی کر لیا اپنے اوپر، تو شاید آپ بھی جو ہے وہ اگلا سٹیپ آپ ہوں اور آپ ہوم آفس کے ہاتھ سے چڑھ جائیں اور وہ آپ کو ڈیٹینشن سینٹر میں رکھیں، ڈیٹینشن سینٹر کے بعد وہ آپ کو ڈپورٹ کر دیں۔ یہ جو خوف کی بات کر رہا ہوں، میں آپ کو سب سے پہلے ایک مثال دوں کہ یہ ایک ریٹن تھیوری ہے، اگر آپ سرچ کرنا چاہیں تو آپ دیکھ لیں گے۔ یہ بی بی سی پہ ایک سٹوری آئی تھی یونائٹڈ اسٹیٹ سے۔ یو ایس اے میں انہوں نے ایک ایکسپیریمنٹ کرنا تھا کہ ایک ڈیتھ سینٹینس کا، کہ ایک بندہ تھا جس کو سزا ہوئی تھی پھانسی کی، جس کو اس نے کوئی قتل وغیرہ کیا تھا یا جو بھی کیا تھا، لیکن اس کی جو سزا تھی وہ اس کو قتل کرنے کی سزا تھی، اس کو پھانسی دینے کی سزا تھی۔ تو ڈاکٹروں نے یا جو وہ جیل کے لوگ تھے یا جو ساری وہ ٹیم تھی، انہوں نے اس پہ ایک ایکسپیریمنٹ کرنا تھا۔ انہوں نے اس بندے کو کہا کہ کل صبح اس کی جو ہے وہ انہوں نے اس کو انجیکشن لگانا تھا، یا الیکٹریسٹی سے جو بھی طریقہ کرتے ہیں یو کے میں، یونائٹڈ اسٹیٹ میں، وہ انہوں نے کرنا تھا۔ لیکن اس بار انہوں نے کہا کہ ہم جو ہے آپ کو انہوں نے اس کو ایک بڑا سانپ دکھایا اور انہوں نے کہا کہ بھائی یہ سانپ ہے اور اس کے ڈسنے سے آپ کو ہم جو ہے وہ موت آپ کی واقعہ کروانا چاہتے ہیں۔ تو اب اس بندے نے وہ سانپ دیکھ لیا۔ سانپ دیکھنے کے بعد جو پروسیجر تھا، اس کو کرسی پہ انہوں نے بٹھا دیا۔ اس کے بعد اس کو جو ہے وہ اس کے ایک جگہ پہ انہوں نے دو جو سوئیاں تھی وہ چبو دی۔ سوئیاں چبونے کے بعد جو ہے وہ بندے کی ڈیتھ ہو جاتی ہے۔ اب آپ کہیں گے کہ پتہ نہیں یہ کہاں سے جو ہے وہ اوٹ پٹانگ چیزیں جھوٹ لے کے آ جاتا ہے۔ تو اگر آپ سرچ کرنا چاہیں تو سرچ کر لیں، کیونکہ میرے پاس اتنا ہی ٹائم ہے کہ میں آپ کو جو ہے وہ یہ کچھ باتیں جو ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کر لوں، تاکہ آپ کے اندر جو یہ خوف ایک بیٹھ گیا ہے، یا جو سوشل میڈیا پہ ایک جو ہے وہ خوف کی وبا یا ہائپ جو ہے وہ پھیل گیا ہے، اس کو ہم نے تھوڑا سا کم کرنا ہے۔ تو اب اس بندے کو جو ہے انہوں نے جب وہ سوئیاں لگائیں اور وہ بندے کی ڈیتھ ہوگی، تو یہاں تک تو شاید وہ ہوتا کہ وہ بندے نے سمجھا کہ یہ کیا دوسرا جو ہے وہ اس سے خوف کی وجہ سے مر گیا کہ وہ اس کو سانپ نے ڈسا ہے۔ لیکن بات یہاں پہ رکی نہیں۔ جب انہوں نے اس بندے کا پوسٹ مارٹم کیا تو واقعی اس بندے کی جو ڈیتھ ہوئی تھی وہ سانپ کے ڈسنے سے ہوئی تھی۔ اب آپ کہیں گے یہ کیسے ہو گیا؟ تو بھائی جو آپ کا دماغ ہے، جو آپ کا برین ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی دنیا میں ابھی تک سائنسدانوں نے جو ایلیمنٹس ہیں، جو عناصر دریافت کر لی ہیں، وہ اور جتنے ابھی تک انسان کی دسترس سے باہر ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی قدرت میں وہ سارے جو عناصر ہیں یا ایلیمنٹس جو ہیں وہ ایگزسٹ کرتے ہیں، تو وہ سارے انسانی باڈی کے اندر موجود ہیں۔ تو جب انسان سوچتا ہے، بولتا ہے، چلتا ہے، پھرتا ہے، تو اس کا جو برین ہے اسی حساب سے ریئیکٹ کرتا ہے، اسی حساب سے اس کا جو برین ہے وہ اس پہ ایکشن کرتا ہے، اور وہ والا جو
مٹیریل ہے وہ وہاں پہ جنریٹ کر دیتا ہے. تو اس بندے کے جو ڈیتھ تھی اس کے اندر جو ہے وہ سانپ کا جو زہر تھا وہ آ گیا اور وہ سانپ کے زہر کی وجہ سے مر گیا. لیکن سانپ نے ڈسا نہیں تھا، لیکن اس کے جو انہوں نے وہ سانپ دکھایا، اس نے اپنے دماغ میں یہ بٹھا لیا تھا کہ میری جو ڈیتھ ہونی ہے وہ سانپ کے ڈسنے تو نہیں ہے. اور اس کی باڈی کے اندر ہی جو زہر تھا، اس کے جو برین کے اندر جو مٹیریل تھے انہوں نے وہ اس کو زہر میں کنورٹ کر دیا. یہ تو ایک سٹوری جو ہے وہ ریسنٹلی ہے. تو ہم نے کتنے آپ کہیں گے کہ سانپ نے اس کو کاٹا نہیں، یہ مار گیا، یہ اس میں بحث میں نہیں جانا. تو یہ ہے خوف کی جو خوف کا یہ خوف ڈر ہے، تو اس کا یہ نتیجہ ہوتا ہے. تو جیسے میں نے شروع میں کہا ہے کہ حضرت علی علیہ السلام نے کہا تھا کہ اگر آپ نے خوف کو اپنے اوپر حاوی کر لیا تو آپ تباہ ہو جاؤ گے. اسی لیے آپ نے خوف کو اپنے اوپر حاوی نہیں کرنا. تو یہ اب پریٹی پٹیل صاحبہ کی بات کریں یا یو کے کا جو یہ ٹوری گورنمنٹ ہے، یہ کوئی فرسٹ ٹائم جو تھوڑے یہ اسے اسٹنٹ کر رہی ہے، لوگوں کو ڈرا دھمکا رہی ہے. سب سے پہلی بات تو یہ دیکھیں کہ بورس جانسن صاحب نے کس کو چن کے جو ہے وہ ہوم سیکرٹری لگایا. اس سے پہلے اگر آپ کو یاد ہوگا تو ایک پاکستانی نے جاوید محمود کے کیا نام تھا اس کو جو انہوں نے ہوم سیکرٹری لگایا تھا. تو اس کا جو ہے وہ پاکستانیوں کے بارے میں کیا تاثرات تھے وہ بھی آپ کو پتا ہوگا. تو پریٹی پٹیل صاحبہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے، پتہ نہیں وہ کیسے جو ہے اپنے آپ کو وہ سمجھتی ہے کہ وہ برٹش ہے. برٹش تو جو ہے وہ کسی کو بھی جو ہے برٹش صرف اور صرف اسی کو سمجھتے ہیں جو برٹش وائٹ ہے. باقی تو وہ کسی کو بھی جو ہے وہ کالا بلیک براؤن جو ہے اس کو وہ برٹش سمجھتے نہیں. چاہے جائے کہ اس کی جو ہے وہ 2-4 نسلیں یہاں پہ ہو جائیں تو وہ اس کو جو ہے وہ کبھی بھی نیٹو جو ہے وہ نہیں دیتے. لیکن یہ اپنے جو ہے وہ کہتی ہے کہ میں برٹش ہوں. تو اسے میرے خیال میں تھوڑا بہت جو ہے وہ خیال کرنا چاہیے کہ ایک دن اس کے جو پیرنٹ تھے وہ بھی نیروبی سے یا کینیا سے یا افریقہ سے کہیں سے یہاں پہ ہجرت کر کے آئے تھے. تو چلو یہ اس کا کام ہے، اس کی ڈیوٹی ہے، اس کو کرنا چاہیے. تو اب ہم آپ کو جو یہ خوف ہے، شاید یہ آپ کو ہماری باتیں جو ہے آج تھوڑی سی مختلف لگے. تو دوسری بات، یہ جو مرضی کر لیں، اگر آپ کا دانہ پانی اس ملک میں ہے تو دنیا کی کوئی طاقت بھی آپ کو جو ہے وہ یہاں سے بھیج نہیں سکتی. اور دوسری بات رہی کہ اگر آپ کو یہ بھیج دیں تو آپ کو یہ کوئی کالے پانی میں تو نہیں بھیجیں گے، آپ کو یہ اپنے ملک میں بھیجیں گے نا جہاں سے آپ آئے ہیں. اگر وہاں پہ آپ کے والدین، بہن، بھائی، بیوی، بچے، رشتے دار، دوست، احباب سارے ہوں گے تو یہ آپ وہاں جا کے کوئی بھوک سے مار نہیں جائیں گے. یہ اور باتیں ہیں کہ جو انسان کی جو کچھ پرسنل ایشوز ہوتے ہیں جن سے وہ بھاگ کے یہاں پہ آیا ہوتا ہے. تو شاید ہر انسان کے جو ہیں وہ سارے ایشو وہی نہیں ہوتے، ہر انسان کے جو ہیں وہ مختلف جو ہیں وہ ویری کرتے ہیں. تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. اب لاسٹ میں جو ہے وہ میں آپ کو ایک جو بات ہے کہ یہ جتنی سختیاں کر رہے ہیں، یہ جتنے قانون بنا رہے ہیں، تو یہاں آپ کو پتہ ہے کہ برطانیہ کا تو لکھا ہوا کوئی آئین ہی نہیں ہے. یہ جب ان کو بنتا ہے یہ ایک قانون بنا دیتے ہیں. ٹھیک ہے. اب آپ کو اگر ہسٹری سے تھوڑا سا لگاؤ ہے تو جتنی یہ سختیاں کر رہے ہیں کہ یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے، تو کیا انہوں نے بارڈر سیف کر لی ہیں؟ ہر دن یہ جو مائگریشن کا سلسلہ ہے یہ کہ آج آیا ہے یا کوئی 10 سال پہلے لوگ یہاں برطانیہ آنا شروع ہیں یا 20 سال پہلے برطانیہ آنا شروع ہیں، یہ لوگ جو ہجرت ہیں وہ ایک دم ہی جو ہے وہ کرنا شروع ہو گئے؟ نہیں، ایسی بات نہیں ہے. یہ دنیا میں جو انسانوں کا آنا جانا ہے یہ پہلے دن سے ہے. جب انسان پیدا ہوا تھا اسی دن سے جو ہے وہ اس نے ایک جگہ سے دوسری جگہ ٹریول کرنا شروع کیا. لیکن جو اس کا سبب ہے کہ جو سلیوری ہے، اس کے لیے برطانیہ کا اپنا بڑا نام ہے کہ برطانیہ نے کس کس ملک میں جو ہے وہ کتنے کتنے سلیو جو ہیں وہ امپورٹ کیے، ایکسپورٹ کیے. ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں ہے. تو ہمارا جو آخری پوائنٹ ہے کہ ان کے سارے قانون، ان کی ساری چلاکیاں، کیا ہم نے اس سے پہلے ایک ویڈیو میں آپ سے بات کی تھی کہ
انہوں نے 47,000 جو ہے وہ ریڈ کیے تھے اور 7,000 لوگ ڈپورٹ کیے تھے. تو آپ ریشو دیکھ لیں گے کیا بنتی ہے. تو آخر میں آپ کو ایک، اگر آپ ہسٹری تاریخ سے آپ کا تعلق ہے، واسطہ ہے، تو یاد ہوگا کہ جو مصر کا جو بادشاہ تھا، مصر کے بادشاہ کو فرعون بولتے ہیں. تو فرعون جو اس وقت کا بادشاہ تھا، تو اس کو جو جوتشی وغیرہ تھے یا جو استرانومر تھے یا جو اس کے نجومی وغیرہ تھے، انہوں نے کہا تھا کہ ایک بچہ پیدا ہوگا بنی اسرائیل میں اور وہ آپ کا جو ہے وہ تخت کو الٹ پلٹ کر دے گا. اس نے کہا کہ میں خدا ہوں، میں اس دنیا میں میرا حکم چلتا ہے، میں کوئی بچہ جو ہے وہ اس دنیا میں پیدا ہونے نہیں دوں گا. اب اگر یہ آپ کمپیئر کریں تو یہ دنیا کی جتنے بھی جو ملک ہیں، لوگ ہیں، بادشاہ ہیں، یہ سارے ان کو جو ہے وہ اس چیز کی ضرورت پڑتی ہے. آپ میرے سے اختلاف کر سکتے ہیں لیکن حقیقت جو ہے وہ یہی ہے. اب فرعون نے کہا کہ میں کسی بچے کو جو ہے وہ پیدا ہی نہیں ہونے دوں گا. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی بچہ پیدا اور مجھے جو ہے وہ میرے تخت کو جو ہے وہ تہس نہس کرے. تو اس نے بچوں کو قتل کرنا شروع کر دیا، جو بچہ پیدا ہو اس کو قتل کرنا شروع کر دیا. اب جو ماں کوئی پریگننٹ ہوتی تو اس کو بھی وہ پیٹ چاک کے ماں کو بھی مار دیتا. لیکن ایک وقت ایسا آیا کہ جو اس کے مشیر تھے انہوں نے کہا کہ تم کیا ظلم کر رہے ہو، تم تو سارے جو ہے وہ بچے جو ہیں وہ بنی اسرائیل کے مار رہے ہو. اب تو سارے بنی اسرائیل کے جو ہیں وہ بوڑھے رہ گئے ہیں، تو اگر یہی حساب رہا تو بچہ کوئی پیدا نہ ہوا تو ہماری نوکری کون کرے گا، ہماری غلامی کون کرے گا، ہمارے کام کون کرے گا. کیونکہ اب جو بنی اسرائیل تھی اس وقت وہ یہ نوکر چاکر کا کام، جو سلیوری کا کام وہ کرتے تھے. تو اس نے کہا کہ اب کیا کیا جائے. تو جو اس کے مشیر وغیرہ تھے، اس کے وزیر وغیرہ تھے، انہوں نے کہا کہ ایسا کرتے ہیں کہ 1 سال جو ہے وہ جو بچے ہیں وہ پیدا ہونے دیے جائیں اور 1 سال جو ہے وہ بچوں کو مار دیا جائے. تو اس طرح وہ اکبر الآبادی نے بھی کہا تھا کہ چلو وہ اب مجھے یاد نہیں، شعر یاد نہیں آ رہا، افسوس کے فرعون کو کالج کی نہ سوجی. وہ ہے کہ اس خوف سے، چلو چھوڑو یہ نہیں، تو ویسے ہی آپ کو کہ فرعون نے بچوں کو 1 سال، اب اس نے اپنے مشیروں کے مشورے پہ 1 سال بچوں کو قتل کرنا اور اگلے سال جو ہے وہ بچوں کو قتل نہیں کیا. اس طرح جو ہے وہ سلسلہ چلتا رہا. اور جب موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی تو وہ سال تھا جب وہ بچوں کو قتل کرنے کا سال نہیں تھا. تو غلام تو چاہیے. اب فرعون ہو یا برطانیہ ہو یا انڈیا ہو یا پاکستان ہو یا یونائٹڈ اسٹیٹ ہو، تو بڑے لوگوں کو غلام تو چاہیے. تو یہ والے جو مائیگرنٹ ہیں یہ بیسیکلی غلام ہی ہیں. تو یہ ان کو چاہیے. یہ تھوڑا بہت ڈرامہ ہوتا ہے لیکن ان کی مجبوری ہے کہ وہ ڈرامہ نہ کریں تو دنیا ان کو کیا کہے گی. اگر وہ اتنا بھی جو ہوم سیکرٹری ہے وہ ہلہ گلا نہ کرے تو وہ شاید جو ان کے اپنے ایشوز ہیں، جیسا کہ ان پہ پچھلے دنوں آیا تھا 70,000 کے انہوں نے آئی برو جو ہیں وہ لگوائے ہیں، تو یہ کیسے لگوائے. تو چلو اینڈ پہ میں آپ سے پھر گزارش کرتا ہوں کہ خوف ڈر کی ضرورت نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہونے والا. اگر آپ نے خوف کو اپنے اوپر حاوی کر لیا تو کیا پتا آپ کو گھر سے آپ کو ہوم آفس والے اٹھا لے جائیں یا راستے چلتے ہوئے اٹھا لے جائیں. تو گھبرانے کی، ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. جو وہ کہتے ہیں نا کہ جو دن قبر میں ہے وہ باہر نہیں ہے اور جو باہر ہے وہ قبر میں نہیں ہے. تو اپنے خدا پہ بھروسہ رکھیں، کچھ بھی نہیں ہونے والا. یہ ان کی جو ہے وہ ڈیوٹی ہے، ان کو کرنے دیں اور آپ خوش باش رہیں. اور آپ یہ سوچیں کہ آپ نے جو ہے اس ملک میں سٹیٹس کیسے لینا ہے. آپ اپنی جو انرجی ہے وہ اس پہ لگائیں. اگر کہیں آپ کو کام شام کوئی ملا ہوا ہے تو اس پہ لگائیں کہ وہ آپ نے وہاں پہ اچھے طریقے سے کام کر کے ان سے پیسے کیسے لینے ہیں. تو دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو شاید تھوڑی سی لمبی ہوگی ہے. تو اگلی ویڈیو تک کے لیے آپ سے اجازت چاہیں گے. دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.